لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العلی العظیم. مالک کائنات کا شکر ہے کہ تفسیر کے درس کا سلسلہ جاری ہے. کل ہم نے ایاک نعبد اور ایاک نستعین کے سلسلے میں گفتگو کی تھی. ایاک نستعین یعنی جس طرح سے نعبد کا اگر ہم کہتے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ ہوتا کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی عبادت کر سکتے ہیں. نعبد کا میں یہ گنجائش ہے، لیکن ایاک نعبد سے پہلے آیا. یہ اس بات کی دلیل ہے عربی زبان میں کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت اور بندگی ہم نہیں کرتے. تو یہ ایاک جو پہلے آیا ہے اس بات کا اعلان ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ساری کائنات ہماری مدد کے لیے موجود ہے. ہر دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے مددگار ہے، اور اگر مددگار دنیا کی چیزیں اللہ ہمارے لیے نہ بناتا تو ہم اپنی زندگی آگے نہ بڑھا سکتے تھے. ہوائیں ہماری مددگار ہیں، پانی ہمارا مددگار ہے، زمین ہمارے لیے مددگار ہے، سورج کی کرنیں ہمارے لیے مددگار ہیں. یہ سب مدد ہے، اور یہ سب کس کی بنیاد پر ہے؟ اللہ کی ہی بنیاد پر ہے. لیکن ہمیں اس سے بار بار اپنے محتاجگی کا اعلان کرتے ہوئے اس سے مانگنے کی ضرورت ہے. اور جو خود اللہ نے اس سورہ حمد میں ہمیں تاکید کر کے بتایا ہے کہ تم یہ کہو کہ ایاک نستعین، اے پالنے والے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے. تو اب جب اس کی طرف ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو یوم دین کا مالک جانتے ہیں، تو اسی سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں دنیا کی ہماری مدد میں ہیں ان چیزوں کو اور بہتر انداز میں ہمارے اوپر ان کے مفادات اور ان کے فائدے ظاہر ہو جائیں، اس کے لیے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مثال کے طور پر سورج سے جتنے بھی فائدے اب دنیا نے اٹھایا ہے اور ہم اٹھا رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فائدے ابھی اس کے اندر موجود ہیں جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. تو پالنے والے ہم تیری مدد اس لیے چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان سے جیسا ہم بہرہ مند ہونا چاہیے اس طرح سے ہم فائدہ اٹھانے والے، منافع اٹھانے والے، اس طرح سے اس کے راز و رموز کو سمجھ کر اس کا جو جس طرح سے جس کے لیے تو نے پیدا کیا ہے ان سارے مقاصد کو ہم پا جائیں. اور یہ بغیر تیرے مدد کے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. اور چونکہ تو ہی ان کا خالق ہے، تو ہی میرا بھی خالق ہے، لہذا ان چیزوں کا ہمارے سلسلے سے کیا رابطہ، ریلیشن شپ، کس طرح سے ہم کو وہ چیزیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، یہ تمام نعمتیں کس طرح ہمارے لیے گوارا بن سکتی ہیں. دیکھیے، نعمتوں کا ہونا اور بات ہے، اور نعمتیں آدمی کے لیے گوارا بن جائیں. نعمتیں کھانا ہے، مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن کھانا ہمارے جسم کو نہ لگے تو یہ نعمت ہے. نعمت تو کھایا مگر گوارا نہیں ہوئی ہمارے لیے. تو اسی لیے مولا نے دعا میں کہا ہے اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے. اسی طرح دنیا کی دوسری نعمتیں ہیں. کبھی کبھی ہوا ہمارے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے، کبھی کبھی دھوپ ہمارے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے، کبھی کبھی یہ دوسری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ بن جاتی ہیں. تو پالنے والے یہ تمام جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان سب کو ہمارے لیے گوارا بنا دے، اور جتنے بھی نفع اس کے اندر پوشیدہ ہیں ان سب کی منفعت
ہمیں عطا فرما دے، اور یہ بغیر تیری مدد کے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تو ان چیزوں کے راز سے واقف ہے، تو ان چیزوں کے فائدوں سے واقف ہے، تو جانتا ہے کہ تیری خلقت میں کن کن چیزوں کے پاس کیا کیا فائدے موجود ہیں۔ تو پالنے والے، ہم جب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو ہماری درخواست ہے تیرے حضور میں کہ ہماری ہر مرحلے میں مدد فرما، ہماری ہر طرح سے مدد فرما، تاکہ ہم تیری کائنات میں تیرے مخلوقات سے فائدہ اٹھا کر کے تیری حمد و ثنا برابر کرتے رہیں، اور اس معرفت کے ساتھ ہماری حمد و ثنا میں اضافہ ہوتا رہے۔ حالانکہ ہماری حمد و ثنا تیرے کسی لائق نہیں ہے، ہم تیری حمد و ثنا سے عاجز ہیں۔ تو یہ نستعین میں جو مدد کا پہلو چھپا ہوا ہے، اس میں بہت سے پہلو ہیں کہ ہمیں کن کن چیز سے، ابھی تو ہم کو پتہ ہی نہیں چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت کیا کیا چیز ہے۔ آدمی کو جو ضرورت ہوتی ہے اسی حد تک اس کی مدد چاہتا ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ صرف ہماری کھانا پینا ضرورت ہے، آدمی اسی طرح حد تک ضرورت سمجھتا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اس کے دماغ کی ضرورت کیا ہے، اس کے دل کی ضرورت کیا ہے، اس کی نگاہوں اور اس کے بیان اور اس کی سماعت کی ضرورت کیا ہے۔ لہٰذا پالنے والے، ضرورتوں کو بھی تو سمجھانے والا ہے، اور اس دنیا کے اسباب سے ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ لہٰذا پالنے والے، تو ہماری مدد فرما، اور خاص تو ہی یہ مدد کر سکتا ہے، اس لیے کہ تو نے ہی کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کے رمز و رموز سے تو ہی واقف ہے۔ لہٰذا اے میرے معبود، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور تیرے علاوہ ہمارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ ہم غموں، دکھوں، تکلیفوں، محتاجگی، ہر اعتبار سے، لاغری، کمزوری، بیماری، ہر مرحلے میں تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی مدد ہماری اس وقت تک کر سکتا ہے جتنی اس کی جانکاری ہو یا جتنی اس کی توانائی ہو۔ مثال کے طور پر اگر بیمار ہے آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے یہاں پہنچ جائیں، اس بیماری کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے یہاں پہنچ جائیں، ہم وہاں بھی پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارا علاج نہیں ہو سکا۔ پالنے والے، تجھ سے اس لیے مدد چاہتے ہیں کہ تو راستے بھی پیدا کر دیتا ہے، وہ باتیں پیدا کر دیتا ہے جس سے لا علاج مرض بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر تو چاہتا ہے، اگر تیرے قضاء و قدر میں ہماری زندگی ہے۔ یا جن راستوں کو ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے یا آخرت کے کاموں کے لیے، جن ذریعوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ذریعہ ہے اور ہم اسی طرف دوڑتے رہتے ہیں، پالنے والے تو سارے ذریعے سے واقف ہے۔ اے میرے معبود، تو ہماری مدد فرما، تاکہ ہم پر جو ذرائع، جو وسیلے، جو چیزیں ہمارے نزدیک مطلب چھپی ہوئی ہیں، وہ راستے ہم کو بتلا دے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے فائدہ مند ہو جائیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں۔ اور اس طرح سے اللہ کی مدد چاہنا، میں نے آپ کے سامنے کئی گوشے پیش کیے۔ اللہ کی مدد ان چیزوں میں چاہنا کہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جس طرح استعمال، اور وہ مدد چاہنا جتنی ہمیں ضرورت ہے، لیکن وہ مدد چاہنا کہ جو اس کی ضرورت کا احساس بھی ہم کو نہیں ہے۔ جب ہمیں ضرورت کا احساس بھی نہیں تو ہم اس کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لہذا تو ہی ہمیں احتیاج بھی بتا سکتا ہے، اور تو ہی مجھے اس احتیاج، اس ضرورت اور اس کیا کہتے ہیں نیاز کے اوپر ہم کو مدد بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اسی وجہ سے تیرے سامنے درخواست کرنے کو ذرہ برابر بندہ اپنی التجا اور اپنی گزارشات اور اپنے مطالبات اور اپنی مناجات کسی اور کے سامنے نہیں پیش کرتا۔ تو ایاک نستعین کا ایک وسیع مفہوم ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ان حالات کو بھی ہم پر واضح کر دے کہ جو ہم نہیں جانتے، جن ضرورتوں کو ہم نہیں سمجھتے، اور ان ضرورتوں کے حل کرنے کے اسباب بھی تو عطا کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
درس نہج البلاغہ مولا علی کی 31ویں وصیت جو امام حسن علیہ السلام کو مولا نے فرمائی ہے، اور جس کے ہم سب زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس وصیت کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رویدا یسفر الظلام کأن قد وردت الاذعان یوشک من اسرع ان یلحقا وعلم ان من كانت مطیجته اللیل والنہار فکانہ یسار بہ وان کان واطفا ویقطع المسافہ وان کان مقیما وادعا وعلم یقینا انک لن تبلغ عملک ولن تعدد اجلک وانک فی سبیل من کان قبلک فخفض فی الطلب واجمل فی المکتسب فإنه رب طلب قد جر إلى حرب فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاز بما تبذل من نفسك عوضا ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کل جو جس جہاں پہ درس چھوڑا تھا اس میں مولا نے یہ کہا تھا کہ موت سے ڈرو، ایسے عالم میں موت آنے سے ڈرو کہ جب گناہ گار ہو اور توبہ کا خیال بھی تمہارے دل میں ہو، لیکن تم توبہ نہیں کر سکے، موت تمہارے اور تمہارے گناہوں کے درمیان حائل ہو گئی اور تمہیں توبہ سے روک دیا۔ تو اگر ایسے حالات ہیں تو یہ سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ اب مولا فرماتے ہیں اے فرزند، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، موت کو اور اس جگہ کو، اس منزل کو جس پر تمہیں اچانک وارد ہونا ہے اور جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی مولا نے فرمایا کہ جس منزل پہ تمہیں اچانک وارد ہونا ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ کب ہمیں جانا ہے، موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آنے والی ہے۔ موت کا علم اللہ کے حوالے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مولا یہی فرما رہے ہیں کہ تم جس منزل پہ تمہیں جانا ہے اور اچانک وارد ہونا ہے اور موت کے بعد ہی پہنچنا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس منزل کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس منزل کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بالکل کلیئر ہے کہ بھئی ابھی جیسے پتہ ہو کہ کوئی مہمان اچانک آ جائے گا، اہم مہمان ہے، یا ہم کو ابھی اچانک جانا پڑے گا، کئے بجے آ جائیں کئے بجے نہ آئیں، تو ہم کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑے گا، اور جہاں جانا ہے اس اعتبار سے ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں اے فرزند، موت کو اور اس منزل کو، اس جگہ کو جس جگہ پر تمہیں اچانک پہنچنا ہے اور جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اسے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، تاکہ جب وہ آئے تو تم اپنا حفاظتی سر و سامان مکمل اور اس کے لیے اپنی قوت مضبوط کر چکے ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ پڑے اور اس کے بعد تمہارے پاس کوئی ساز و سامان موجود نہ ہو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں مولانا نے فرمایا کیوں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے؟ تاکہ جب موت آئے تو تم، اس کا مطلب حفاظت کا لفظ مولانا نے استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت آنے میں بھی انسان کو اپنے تحفظ کے تمام معاملات کو، تمام کاموں کو کر لینا چاہیے کہ ہم کیسے بچیں گے۔ یعنی موت کی سختیوں سے بچنا، ماں بعد موت کی سختیوں سے بچنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چونکہ اچانک آئے گی، اور اگر اسے تم خیال میں رکھو گے کہ وہ اچانک آنے والی ہے، تو جب وہ آئے گی تو تم اپنا حفاظتی سر و سامان مکمل کیے رہو گے اور اس کے لیے اپنی قوت مضبوط کر چکے ہوگے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کمزور محسوس کر رہے ہیں، آپ تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر، آپ فکری طور پر آمادہ نہیں ہیں، آپ عمل کے طور پر آمادہ نہیں ہیں، آپ بالکل یوں ہی ہیں اور اچانک آپ کو جانا ہوا، تو ایسی صورت میں بہت ہی پریشانیاں اور دقتیں جانے میں بھی ہوگی، راستے میں بھی ہوگی، جہاں منزل پہ پہنچنا ہے وہاں بھی دقتوں کا شکار ہونا ہے۔ تو مولا نے اس طرح سے بتایا جیسے وہ ساری منزل مولا دیکھ رہے ہیں،
ان تمام منزل اور ان تمام چیزوں کو مولا دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے لیے اپنی قوت کو مضبوط کر چکے ہو، اور وہ اچانک تم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ تمہیں بے دست و پا کر دے۔ یعنی اگر اچانک موت آ گئی تو تم بالکل کہیں کہ نہ رہ جاؤ گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے، لہٰذا پہلے سے تمہیں الرٹ رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہیں پہنچنا ہے اچانک جا کے۔ خبردار، دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کی لالچ اور طمع جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہیں فریب نہ دے۔ یعنی جس سے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہی کہ دنیا کی چمک دمک میں انسان پھنس جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے خبردار، یہاں پہ خاص طور سے ہدایت کی للکارہ ہے کہ دنیا داروں کی دنیا پرستی، یعنی جن کی نظر میں صرف دنیا ہی ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، وہ دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں۔ دنیا کی پرستی کا مطلب دنیا کو پوجنا، یعنی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا، کوئی چیز اللہ نہیں، کوئی چیز آخرت نہیں، کوئی چیز دین نہیں، کوئی چیز حشر و نشر نہیں، تو کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں خبردار، دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کے حرص اور لالچ جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہیں دھوکہ نہ دے، تم ان سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کی تمام اوصاف کو خوب بیان کر دیا ہے، یعنی دنیا کی کیا صفت ہے یہ اللہ نے خوب بیان کر دیا ہے، اور نہج البلاغہ میں مولا نے خوب بیان کیا ہے، جسے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بتائیں گے۔ لیکن بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہر آدمی دنوں رات دیکھ رہا ہے کہ دنیا کس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، دنیا کا رویہ کس کے ساتھ کیسا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو بیان کیا اللہ نے، جو ہم دنوں رات دیکھ رہے ہیں، وہ ساری صفت جب اللہ نے بیان کر دیا ہے تو اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں تو اس کے دھوکے میں ہم نہ آئیں۔ اور دنیا نے بھی خود اپنی حقیقت واضح کرتی ہے، دنیا بھی کلیئر ہے، دنیا کیسی ہے یہ دنیا خود بتا رہی ہے، اور اپنی برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ دنیا کی جو خرابیاں اور برائیاں ہیں وہ چھپی نہیں ہیں، ساری دنیا کی برائیاں جب بے نقاب ہیں، کھلی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں تمہیں دنیا سے فریب نہیں کھانا چاہیے۔ اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں۔ کیا عجیب علامت بتائی، کہا یہ دنیا پرست کون ہے؟ یہ دنیا پرست کون ہے؟ یعنی دنیا کی خرابیاں اور صفت سب دیکھنے کے باوجود دنیا میں کون لوگ مبتلا ہیں؟ تو فرماتے مولا کہ دنیا سے لگے ہوئے، دنیا کے لالچی، دنیا کے گرویدہ کون ہیں؟ بھونکنے والے کتے ہیں اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں۔ یعنی جو دنیا کا اسیر ہو گیا مولا کے اس قول کی روشنی میں، وہ انسانیت کی حدوں سے گر جاتا ہے، وہ درندہ ہو جاتا ہے، بھونکنے والا کتا ہو جاتا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا ہی کے لیے ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ملک اور مکان کو حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کاٹ کھائے رہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو لوگ دنیا کے گرویدہ ہیں وہ بھونکنے والے کتے ہیں اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں۔ اور کون کون غراتا ہے؟ طاقتور کمزور کو نگلے لیتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے۔ یہ ہے دنیا پرستوں کی دلیل۔ اگر کسی کو پہچاننا کون دنیا پرست ہے، کون آخرت کا ماننے والا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی کو دبا رہا ہے، کوئی کسی کو کچل رہا ہے، کوئی کسی کو اذیت اور ظلم دے رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسی صفت کا مالک ہے جو مولا نے بتایا کہ غرہ بھونکنے والا کتا، پھاڑ کھانے والا درندہ ہے۔ ان میں کچھ چوپائے بندھے ہوئے اور کچھ چھٹے ہوئے ہیں۔ لیجئے صاحب، یعنی جو دنیا کے لالچی ہیں اور دنیا پرست ہیں، وہ جو یا درندے ہیں یا بھونکنے والے کہ ان میں سے کچھ چھٹے ہوئے ہیں، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کچھ بندھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دیں اور انجانے راستے پر سوار ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اس میں کون ہے؟ جو چھٹے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اپنی اصل راستہ، اپنی عقلیں غائب کر دی۔ جس کی عقل غائب ہو گئی وہ جانور ہو گیا، اپنی عقل غائب کر دی اور انجانے راستوں پر چل رہے ہیں، انجانے راستوں پر چل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بندھے ہوئے نہیں ہیں، یہ دشوار گزار وادیوں میں آفتوں کی چراگاہ میں چھٹے ہوئے ہیں
ہاں عجیب و غریب بات ہے، یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں خوب کما کے مستی سے ٹہل رہے ہیں، آرام سے ٹہل رہے ہیں، لیکن مولانا نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں میں جو کتے کی طرح ہیں، ایک دوسرے پہ غراتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کے لیے رہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ دشوار گزار وادیوں میں، یعنی ایسی جہاں ہیں وہ سمجھیں کہ بہت اچھی جگہ، لیکن وہ کیا ہے سخت ترین وادی اور جھاڑیوں میں ہیں، اور آفتوں کی چراگاہ میں، اس جہاں کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، چراگاہ یعنی جہاں پہ جانور چرتے ہیں، جانور جا کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، کہا یہ دنیا پرست جانور لوگ جو ہیں یہ آفتوں کی چراگاہ میں ہیں، جو دنیا کو اٹھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، چھٹے ہوئے ہیں، وہیں سے چھٹے ہوئے ہیں، ان کا کوئی گلہ بان ہے جو ان کی رکھوالی کرے؟ اب کوئی گلہ بان اگر ہو تو رکھوالی کرے گا، نہ کوئی چرواہا ہے ان کا اور نہ کوئی گلہ بان ہے جو انہیں چرائے۔ دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پہ لگا دیا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، یہ اس کی گمراہیوں میں سرگرداں اور اس کی نعمتوں میں غلطاں ہیں، اور اسے ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ دنیا ان سے کھیل رہی ہے اور یہ دنیا سے کھیل رہے ہیں اور اس کے آگے کی منزل کو بھولے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان ایسے لوگوں کا جو دنیا پرست ہیں وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ جو دنیا پرست ہیں ان کے نزدیک نہ اللہ ہے، نہ والدین ہے، نہ چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے، نہ دیدار ہے، نہ بے دین، سب یکساں ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں سب۔ ان ایسے لوگ کسی کے قابو میں نہیں رہتے، نہ ان کا کوئی چرواہا ہے، نہ ان کو کوئی رکھوالی کرنے والا ہے جو انہیں چرائے۔ دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پہ لگا دیا ہے۔ اب جیسے اس وقت دنیا جو ہے ایسے ایسے ماڈل، ایسی ایسی چیزیں نکال رہی ہے کہ جس میں انسان پھنسا ہوا ہے، اسی چراگاہ میں پھنسا ہوا ہے اور کسی کی سننے پہ بھی تیار نہیں ہے۔ دنیا نے اسے گمراہی کے راستے پہ لگا دیا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہے۔ دیکھیے ہدایت کے لیے اب مولانا نے لفظ مینار کا استعمال کیا۔ مینار یعنی روشن کی ہونے کی جگہ، یعنی وہ اونچی جگہ جو مسجد میں دکھائی دیتا ہے، یعنی اتنا نمایاں ہے ہدایت کی جگہ، اتنی کلیئر اور واضح ہے کہ اگر آدمی آنکھ نہ بند کرے تو اسے بہرحال ہدایت کا مینار، ہدایت کا چراغ اور ہدایت کا راستہ دکھائی دے گا۔ لیکن کیا کیا دنیا نے؟ ان کو گمراہی کے راستے پہ لگا دیا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، یعنی جہاں سے ہدایت کا معاملہ ادھر جانے ہی نہ دو، جدھر سے کچھ اچھائیاں مل سکتی ہیں، کچھ نیکیاں مل سکتی ہیں، ادھر آپ جائیے ہی نہیں۔ ایسے حالات کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت موبائل سب کے ہاتھوں میں رہتا ہے اور یہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم کسی کے پاس کیوں جائیں، کسی بزرگ کے پاس، کسی سننا، کسی نصیحت، اور آدمی سب اچھی چیزوں سے آنکھ بند کر کے انہی چیزوں میں مصروف رہتا ہے، آنکھیں بند کر دی ہیں۔ یہ اس کی گمراہیوں میں سرگرداں اور اس کی نعمتوں میں غلطاں ہے۔ اب یہ لوگ اسی دنیا کی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اسی میں، اور پریشان ہوتے ہوتے ایک دن موت آ جائے گی، انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا معبود بنا دیا ہے۔ دنیا پرست کا مطلب یعنی بجائے یہ خدا کی عبادت کرنے کے، یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ عباد الدنیا، یہ دنیا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابنائے دنیا ہیں، یہ دنیا کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ابنائے دنیا ہیں۔ دنیا ان سے کھیل رہی ہے اور یہ دنیا سے کھیل رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں اور اس کے آگے کی منزل کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو آگے آنے والی آخرت کی منزل ہے، موت کی منزل ہے، نتائج جو برے ہوں گے، ان تمام چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی دنیا کے لوگ دنیا ہی میں پریشانیاں دیکھتے ہیں، کسی کی اولاد مر گئی، کسی کے کوئی حالات خراب ہو گئے، کسی کا کوئی حالات برے ہو گئے، تو بہت سی عبرتیں اللہ اس دنیا میں دکھاتا ہے، لیکن چونکہ انسان دنیا میں ڈوبا ہوا ہے لہذا اسے ہدایت کا مینار دکھائی نہیں دیتا۔ پالنے والے ہم سب کو مولا کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔